إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، انسان بعض اوقات بہت کچھ کماتا ہے، لیکن اتنا کمانے کے باوجود اس کی کمائی اس کی ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوتی، اور وہ ہر وقت حرف شکایت اپنی زبان پہ لاتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں، بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی تگ و دو کرتا ہوں، لیکن میں جتنا بھی کماتا ہوں میری ضرورتوں کے لیے وہ پورا نہیں ہوتا۔ گویا کہ وہ اپنے رزق میں اور اپنی کمی میں بے برکتی کی شکایت کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کماتا تو بہت ہوں، لیکن میری کمائی میری ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ ابھی ایک مہینہ پورا نہیں گزرتا کہ پچھلے مہینے کی جو سیلری ہے یا پچھلے مہینے کی جو کمائی ہے باقی ہوتی۔ میرے بھائیوں، رزق میں اور کمائی میں بے برکتی کے متعدد اسباب ہیں۔ آج ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع نہیں کہ ہم رزق میں اور کمائی میں بے برکتی کے اسباب پر تفصیل سے روشنی ڈالیں، بلکہ ہم صرف یہ ذکر کرنا چاہیں گے کہ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو وہ دعا اپنی ہر نماز کے اندر پڑھنی چاہیے، چاہے وہ نماز کے سجدے کے اندر پڑھے، چاہے وہ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا اپنی نماز میں ترک نہیں کرتے تھے، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر نماز میں پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دعائیں مانگتے: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اے اللہ میرے گھر کے اندر وسعت پیدا کر دے۔ اگر میرے گھر کے اندر تنگی ہے تو اللہ اس گھر کے اندر اس تنگی کو دور کر دے۔ وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں اور میری کمائی میں برکت دے دے، ایسی برکت دے دے کہ مجھے جتنا بھی ملے
وہ میری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے، اس سے میری اور میرے گھر والوں کی ضرورتیں پوری ہو جائیں. بس اتنی کمائی جس میں اللہ تو برکت دے دے، وہ رزق جس میں اللہ تیری طرف سے برکت ڈل جائے، اللہ وہ رزق اور وہ کمائی میرے لیے کافی ہو جائے اور میرے گھر والوں کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جائے. یہ دعا ہر ایک انسان کو یاد ہونی چاہیے. میں ریپیٹ کرتا ہوں 3 دعائیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. خصوصاً میرے بھائیوں، اس دعا کے معانی پر غور کرتے ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں اور سید الرسل ہیں اور سید ولد آدم یوم القیامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ یہ دعا ہوتی. جبکہ میں اور آپ، ہم تو سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لہذا ہر نماز کے اندر ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میرے گناہوں کو معاف کر دے. ووسع لی فی داری، میرے گھر کے اندر وسعت پیدا کر دے. وبارک لی فی رزقی، اور اللہ میرے رزق کے اندر برکت دے دے. میرے بھائیوں، رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان حلال کمائے اور حلال کی کمائی پر اکتفا کرے، اس پہ قناعت کر لے، اور انسان لالچ کرتے ہوئے، ویسے لالچ ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، میرے اندر بھی لالچ ہے، آپ کے اندر بھی لالچ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے. یہ مال کی محبت، زیادہ سے زیادہ کمائی کی محبت، زیادہ سے زیادہ پراپرٹی بنانے کی محبت، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس جمع کرنے کی محبت، زیادہ سے زیادہ مال و دولت جمع کرنے کی محبت میرے دل میں بھی ہے اور آپ کے دل میں بھی ہے. لیکن میرے بھائیوں، یہ محبت اس قدر لالچ تک نہ پہنچائے کہ انسان اس قدر لالچی ہو جائے کہ پھر وہ اپنی کمائی کے ذرائع کے اندر حلال اور حرام میں فرق نہ کرے. حلال اور حرام میں فرق کرنا ضروری ہے. رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے بڑا سبب یہ ہے کہ آپ حلال کمائی کا جو ذریعہ ہے اسی پہ قناعت کریں. ہاں، یہ ٹھیک ہے کہ حلال کمائی کا اگر اس سے بہتر ذریعہ ملتا ہے، اگر وہ میسر ہو، اس کے لیے ضرور کوشش کریں، اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن ایک انسان کو حلال کمائی کا ذریعہ ملا ہوا ہو اور پھر اس کو اس سے زیادہ اپرچونٹی مل رہی ہو کہ مجھے اس میں فائدہ زیادہ ہوگا، مجھے یہ جو پیکج ملنے جا رہا ہے، جس کی مجھے آفر ہو رہی ہے، میں وہ پیکج لے لوں، اس میں میری کمائی زیادہ ہوگی، مجھے آمدنی زیادہ ہوگی، بینک بیلنس بڑھے گا، بڑی تیزی کے ساتھ مال و دولت اکٹھا ہو جائے گا. لیکن اس میں حرام کی بھی ملاوٹ ہو، انسان کو لالچی نظروں کے ساتھ اس پیکج کو ٹھوکر نہیں، اس پیکج کی طرف نہیں جانا چاہیے، بلکہ اس پیکج کو ٹھوکر مار دینی چاہیے. چاہے وہ سینکڑوں دیناروں یا ہزاروں دیناروں کے اعتبار سے بہتر کیوں نہ ہو اس پیکج سے جو آپ کو مل رہا ہے. جو پیکج آپ کو مل رہا ہے وہ اگر حلال پر مشتمل ہے اور اس میں حلال کمائی ہوتی ہے، اس میں حرام کی ملاوٹ نہیں، تو وہ پیکج 1000 درجے بہتر ہے اس پیکج سے جو ہزاروں دیناروں کے اعتبار سے بہتر اور افضل ہو، لیکن اس کے اندر حرام کی ملاوٹ ہو. اس بظاہر نظر آتے ہوئے بہتر پیکج کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار دیں اور اس کی طرف لالچ کی نظروں سے نہ دیکھیں. اس کے لیے جو بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث ذرا توجہ سے سنیے. سلسلہ احادیث صحیح ہمیں شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی یبتلی عبدہ بما اعطاہ. اللہ تبارک و تعالی، اللہ جو کہ بابرکت ہے اور جو بلند و بالا ہے، ہر قسم کے عیب سے پاک، وہ اپنے بندے کو اس چیز کے ساتھ آزماتا ہے جو اس کو عطا کرتا ہے. اس چیز کے ساتھ آزماتا ہے جو اس کو عطا کرتا ہے، جو اس کو دیتا ہے.
چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، اللہ کم دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رضی بما قسم اللہ عز وجل له بارک اللہ له فیہ ووسعہ۔ حدیث کے الفاظ پہ توجہ کیجیے، جو شخص اس چیز پہ راضی ہو جائے جو اللہ رب العزت نے اس کی قسمت میں لکھ دیا، جو اس کا مقسوم ہے، جو اس کی رزق، جو اس کی قسمت میں ہے، جو حلال طریقے سے اس کو مل رہا ہے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو، انسان اسی پہ راضی ہو جاتا ہے اور انسان اسی پہ قناعت اختیار کرتا ہے، مزید انسان لالچی نہیں ہوتا۔ بارک اللہ لہ فی، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دے دیتا ہے، ووسعہ، اور اللہ رب العزت اس کے اندر وسعت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ کم رزق جو ہے اللہ اس کے اندر برکت بھی دیتا ہے کہ جس سے انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ رب العزت مزید اس کے اندر وسعت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرا جو مقصوم ہے اس پہ رضامندی ہے، میرا بندہ اپنے مقصوم پہ راضی ہے، میرے بندے کے دل میں حرام کی طرف لالچ نہیں ہے، اور اس لیے یہ بندہ حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حلال پر ہی اکتفا اور قناعت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی اس کم کمائی کے اندر، کم رزق کے اندر اللہ برکت بھی دے دیتا ہے اور اللہ اس کے اندر مزید وسعت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن وَمَن لَّمْ يَرْضَ، جو بندہ راضی نہیں ہوتا، جو حلال طریقے سے مل رہا ہے نا، ہر وقت زبان پہ شکایت، ہر وقت کہ میں پتہ نہیں کتنی محنت کرتا ہوں لیکن میری کمائی پوری نہیں ہوتی، اور پھر لالچی نظروں کے ساتھ وہ حرام کی طرف بڑھتا ہے، اس مقصوم پہ راضی نہیں ہے۔ فرمایا لم یبارک لہ فی، لم یبارک لہ فی، اللہ رب العزت اس کے اندر برکت ہی نہیں ڈالتا، اس کے اندر برکت نہیں ڈالتا، چاہے وہ کتنا زیادہ کما لے لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکت نہیں ہوگی۔ لہذا اس حدیث سے میں معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے جو اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جائز اور حلال طریقے سے جو عطا کیا ہے ہم اس پہ راضی ہو جائیں، اس سے بہتر کی تلاش ضرور رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حلال طریقے سے، حلال اور حرام میں فرق کرتے ہوئے انسان بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن حرام کی طرف بڑھے اور حرام کمائی کے ذرائع کو تلاش کرنا شروع کر دے، اور پھر جو بہتر پیکج نظر آئے اس میں چاہے حرام کی ملاوٹ کیوں نہ ہو، اس میں سودی لین دین کی ملاوٹ بھی ہو، تو انسان اس کے قریب بھی نہ جائے بلکہ اس کو ٹھوکر مار دے۔ اس طرح اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت دے دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی زبان پر ہمیشہ استغفار کرتا رہے، اپنی زبان سے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، استغفار کرتا رہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرتے رہو، یعنی بخشش طلب کرتے رہو، انہ کان غفارا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کے نتیجے میں ایک تو اللہ رب العزت تم پہ موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا، ویمددکم باموال وبنین، اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات بھی پیدا کر دے گا، اور اللہ رب العزت تمہارے لیے نہریں بھی جاری کر دے گا۔ اسی طرح رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائیں، خصوصاً اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ آج المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں وہ آپس میں ان کے درمیان چپقلش ہوتی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کے آپس میں دلوں کے اندر نفرتیں پالی جا رہی ہوتی ہیں، کدورتیں ہوتی ہیں، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے کہ پچھلے جمعہ میں ہم بیان کر چکے، اپنے سینے کو، اپنے دل کو صاف اور پاک رکھیں اس قسم کی بیماریوں سے، بغض سے، حسد سے، حسرتوں سے، اور اسی طرح کدورتوں سے
نفرتوں سے اپنے دل کو پاک رکھیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خوشگوار بنائیں، بہتر سے بہتر بنائیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کے رشتہ دار کا آپ کے ساتھ تعامل کس قسم کا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعامل آپ کے ساتھ برا ہو، لیکن آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی برائی کے بدلے میں آپ اس کے ساتھ نیکی کریں، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس کی برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی میں کیا کروں، وہ میرے سے سلام ہی نہیں کرتا، وہ میرے گھر میں آتے ہی نہیں ہے، وہ مجھ سے دور دور رہتا ہے، تو میں کیا کروں۔ اور میرے بھائی، آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے قریب کریں، آپ جائیں اس کے پاس، اس کے گھر جائیں، اس سے ملیں، اس سے ملاقات کریں، اس کو گفٹ دیں، اس کو دعوت دیں، اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف سے رویہ جیسا بھی ہو اس کو برداشت کریں اور اپنی طرف سے صلہ رحمی کی کوشش کریں، آپ کے رزق میں برکت آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه، جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر وسعت پیدا کر دی جائے، فراوانی کے ساتھ اس کو کھلا رزق ملے، بابرکت رزق ملے، اور اس کی عمر کے اندر بھی برکت ڈال دی جائے، اس کی عمر کے اندر اضافہ کر دیا جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دونوں فوائد حاصل کرنے کے لیے اس کو اپنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور اسی طرح دور کے رشتہ داروں کے ساتھ اس کو صلہ رحمی کرنی چاہیے، اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ بھی عطا کیا ہے، کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ ضرور کرتے رہیں، کم یا زیادہ، جتنی بھی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دے، صدقے کو اپنی روٹین بنائیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ جو ہے یہ مال کے اندر کبھی بھی کمی پیدا نہیں کرتا، صدقے کی وجہ سے مال کے اندر کمی نہیں آتی۔ وما انفقتم من نفقۃ وما انفقتم من شیء فهو يخلفه، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، کم خرچ کرو گے یا زیادہ خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، اللہ اس کی جگہ پہ آپ کو اور عطا کر دے، آپ کی کمائی کے اندر، آپ کے موجودہ رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں ڈال دے گا، اور اس کی وجہ سے پھر آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح سے تقوی اختیار کریں، رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے ایک سبب تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اب آپ اپنے درمیان اور گناہوں کے درمیان ایک دیوار جو ہے وہ حائل کریں، ایک فصیل بنا دیں، وہ دیوار، وہ فصیل جو ہے وہ آپ کو روکے اور گناہوں کے قریب نہ جانے دے، آپ کے اور گناہوں کے درمیان ایک بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جائے اور وہ اللہ کا خوف ہو، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اس اللہ کے خوف کی بنا پر آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچانا شروع کر دیں، آپ دیکھیے گا کہ آپ کے رزق کے اندر چاہے وہ کم کیوں نہ نظر آتا ہو، اللہ رب العزت بے بہا برکت ڈال دے گا اور اس کے ساتھ آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان اور تقوی یہ دونوں اوصاف اگر یہ جمع کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان کے لیے آسمان سے بھی اور اسی طرح زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور ان کے رزق کے اندر برکتیں ہی برکتیں پڑ جائیں گی، ان کو برکتیں نصیب ہوں گی، برکات ہی برکات حاصل ہوں گی، آسمان سے بھی اور اسی طرح زمین سے بھی۔ لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقوی، یہ دونوں اوصاف اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی طرح آخر میں دو اسباب مزید ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سبب بظاہر بڑا عجیب لگے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، تابعوا بین الحج والعمرہ، تم ریگولر، لگاتار اور حج اور عمرہ کرتے رہا کرو۔ بظاہر یہ عجیب سا سبب نظر آتا ہے، رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب، تابعوا بین الحج والعمرہ، ریگولر اور لگاتار حج اور عمرہ کرتے رہو، حج اور عمرہ کرتے رہو، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ یہ فقر کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں، غربت کو
اس طرح ختم کر دیتے ہیں جس طرح ایک بھٹی لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. تو اسی طرح سے یہ دونوں چیزیں حج اور عمرہ ان دونوں کے درمیان ان دونوں کے ساتھ بھی ایک تو فقر بھی ختم ہوتا ہے اور اسی طرح انسان گناہوں سے بھی پاک ہو جاتا ہے. انسان گناہوں سے بھی گناہوں کا جو زنگ چڑھ جاتا ہے انسان کے اوپر وہ زنگ دھل جاتا ہے مسلسل عمرہ کرنے سے اور مسلسل حج کرنے سے. لیکن یہ بھی دیکھا گیا میرے بھائیوں یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہم لوگ سال کے دوران کتنے کماتے ہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں دینار کماتے ہیں. لیکن ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو پورے سال کے اندر ایک مرتبہ بھی عمرہ کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوتی بلکہ کئی سال وہ عمرہ کرنے کی سعادت سے محروم رہتے ہیں. باوجود اس کے کہ کمائی کے سارے ذرائع موجود ہیں وہ کماتے ہیں اتنا کماتے ہیں کہ وہ بار بار عمرہ اور حج کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق کے اندر برکت اور رزق کے اندر وسعت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ذکر فرمایا کہ لگاتار آپ حج اور عمرہ کرتے رہیں. آخری بات یہ ہے میں نے جس سے آج کے خطبے کا آغاز کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا میں نے آپ کو سکھلائی وہ رزق کے اندر برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے. شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز فجر کی نماز سے سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا مانگتے تھے اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ اور حلال رزق کا سوال کرتا ہوں اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. یہ دعا بھی انسان کو کرنی چاہیے ریگولر کرنی چاہیے ہر دن فجر کی نماز کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے رزق کے اندر برکتیں ہی برکتیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ برکت کے اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد پھر بھائی اور دوستو رزق کے اندر برکت کے اسباب میں ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس قرآن مجید کے ساتھ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ تعلق زیادہ سے زیادہ جوڑیں اور زیادہ سے زیادہ مضبوط تعلق قائم کریں اللہ کی اس کتاب کے ساتھ کہ اس کتاب کو پڑھیں اور اس کتاب کا مطالعہ کریں اور اس کتاب کی تعلیمات پہ عمل کریں. جس قدر بھی آپ کا تعلق اللہ کی اس کتاب کے ساتھ مضبوط ہوگا اسی قدر آپ کے رزق کے اندر برکت بھی آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر فرمایا اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. یہ کتاب جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا یہ بڑی بابرکت کتاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں برکت آئے گی. اس کتاب کو پڑھیں گے آپ کے رزق کے اندر برکت آئے گی. گھر کے اندر رہ کر اگر آپ اس کتاب کی تلاوت کریں گے آپ کے گھر کے اندر بھی برکت آئے گی آپ کے اہل و عیال کے اندر بھی برکت آئے گی اور کمائی کے جتنے ذرائع ہیں وہ حلال ذرائع ہوں ان کے اندر برکتیں زیادہ سے زیادہ پڑتی چلی جائیں گی.
جب آپ اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط جوڑیں گے. اور خاص طور پر میرے بھائیوں سورۃ البقرہ جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو فإن أخذها برکہ، اس لیے کہ اس سورت کو پڑھنا اور اس سورت پہ عمل کرنا یہ برکت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے. وترکها حسرہ، اور اس سورت کو چھوڑنا حسرت اور ندامت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. ولا يستطيعها البطلہ، اور اس سورت کو پڑھنے کے بعد اس کے سامنے بڑے سے بڑے جادوگر جو ہیں وہ بھی نہیں ٹھہر سکتے ہیں. لہذا اس سورت کو خاص طور پر پڑھا کریں، سورۃ البقرہ کو. اگرچہ یہ سورت قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے، لیکن میرے بھائیو صرف تقریباً 2.25 سے 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. ایک انسان اگر اس کی قراءت صحیح ہو تو وہ 50 سے 55 منٹ کے اندر یا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر وہ اس پوری سورت کی تلاوت کر سکتا ہے. اور اگر کسی کی قراءت بہت ہی بطیء ہو، یعنی وہ بہت آہستہ سلو اس کی قراءت ہو، تو ہو سکتا ہے 1.25 گھنٹہ لگ جائے، ہو سکتا ہے 1.5 گھنٹہ لگ جائے، ہو سکتا ہے 2 گھنٹے لگ جائیں. لیکن 2 گھنٹے اگر آپ لگائیں گے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے پر، آپ کو اس سے برکتیں ہی برکتیں حاصل ہوں گی. ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو آپ کی نیکیاں کتنی زیادہ ہو جائیں گی، آپ کے میزان حسنات میں کتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، اور رزق کے اندر کتنی برکت آئے گی، انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ سارے اسباب جو رزق کے اندر برکت کے اسباب ہیں یہ اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں رزق حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو حرام رزق سے بچنے کی توفیق دے، اور حرام کمائی کے جتنے ذرائع ہیں، جتنے وسائل ہیں، اللہ ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق دے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.